اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، گزشتہ کل رات میں روشنی پروگرام تھا اور اس میں حسد پر بات ہوئی، اور آخر میں ہمیں اس پر بھی بات کرنی تھی کہ حسد سے ہم کیسے بچیں، تو یہ بات نامکمل رہ گئی تھی اور ظاہر ہے کہ وقت اختتام پذیر ہو چکا تھا۔ تو حسد سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاسد کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سب سے بری بات اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ ناظرین، آگ سے مراد کیا ہے کہ حسد کرنے والا جو حاسد ہوتا ہے نا، تو وہ پھر سازشیں کرتا ہے، مکر و فریب سے کام لیتا ہے، جھوٹ منافقت سے کام لیتا ہے، اور جس کے خلاف وہ حسد کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے تانے بانے بنتا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام گویا کہ وہ آگ ہے، اس کے لیے اپنی آگ میں ہمیشہ جلتا رہتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ حسد نیکیوں کو یأکل الحسنات اس طرح کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آگ جلائے نا لکڑیوں کو تو وہ کچھ دیر کے بعد فنا ہو جاتی ہیں، جل کر راکھ ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے۔ تو ناظرین، حسد سے ہمیں بچنا ہوگا۔ اچھا، خاص طور پر حسد اس وقت ہوتا ہے فلاں اتنا کما رہا ہے، میری تو اتنی سیلری نہیں، فلاں اتنا بڑا کاروبار کر رہا ہے، میرا تو اتنا کاروبار بھی نہیں، میرا اتنا رزق بھی نہیں، فلاں کا بہت زیادہ ہے۔ تو چند چیزیں نوٹ کر لیجئے جو حکماء نے بیان فرمائی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ناظرین، رزق فقط مال ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ لیس شرطا ان یکون الرزق مالا، یہ شرط نہیں کہ رزق مال کی صورت میں ہو، کبھی خلقا او جمالا، کبھی ناظرین اچھا خلقا او جمالا، کبھی اخلاق کی صورت میں بھی رزق عطا فرمایا جاتا ہے، کبھی خوبصورتی کی صورت میں بھی رزق عطا فرمایا جاتا ہے۔ فلاں کے پاس بڑا مال و دولت ہے، لیکن ناظرین نہ اس کا اخلاق ہے نہ اس کا حسن و جمال ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن و جمال بھی عطا فرمایا، آپ کو اخلاق بھی عطا فرمایا، اور فرمایا کہ کبھی جو رزق ہے نا وہ عقل اور دانش دے کر عطا فرمایا جاتا ہے۔ فلاں کے پاس مال ہے تو کیا ہوا، آپ کے پاس عقل بھی ہے، دانش بھی ہے۔ کبھی ناظرین رزق بہترین وائف کی صورت میں عطا فرمایا جاتا ہے۔ فلاں کے پاس رزق ہے لیکن اچھی بیوی نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو اچھی زوجہ عطا فرمائی۔ کبھی ناظرین جو ہے وہ اچھے رشتہ دار، اچھے دوست دے کر رزق عطا فرمایا جاتا ہے۔ کبھی علم نافع کی صورت میں رزق عطا فرمایا جاتا ہے، کبھی لمبی زندگی کی صورت میں رزق عطا فرمایا جاتا ہے، کبھی صاف اور تزکہ قلب کے ذریعے رزق عطا فرمایا جاتا ہے، اور کبھی ناظرین بہترین طبیعت کے ذریعے بہترین طبیعت عطا فرما کر رزق عطا فرمایا جاتا ہے، کبھی بہترین کپڑے عطا فرما کر، ناظرین کبھی جو ہے وہ صحت عطا فرما کر۔ تو بندہ سوچے کہ رزق کی کتنی صورتیں ہیں، اللہ رب العالمین نے اگر ایک چیز نہیں عطا فرمائی اس کے بدلے میں کتنی چیزیں عطا فرمائی، تو کبھی بھی آپ حسد نہیں کریں گے۔